صحبت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اور یہ عرض کیا تھا کہ صحبت کی تاثیر عبادت سے کہیں زیادہ ہے. صحبت کا فیض اور صحبت کے اثرات، صحبت کے نتائج مزاج بنانے میں، عادات بنانے میں اور دین کو من میں اتارنے میں، عبادات سے، وظائف سے، اعمال سے، ریاستوں، مجاہدوں سے کہیں بڑھ کر ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رسیہ ہے کہ اچھی صحبت کیا اچھے اعمال سے بہتر ہوتی ہے. اچھی، یہ بڑا جامع قول. حضرت بستانی نے پوری زندگی کا نچوڑ اس میں جمع کر دیا ہے. اور یہ جملہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کی زندگی میں اعمال کی کمی نہیں، اعمال کی کمی نہیں، نمازوں کی، سجدوں کی، ریاستوں کی، مجاہدوں کی ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اچھی صحبت اچھے اعمال سے بہتر ہے. اب میں مزید آگے بڑھتے ہوئے آج کی گفتگو میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، برکت کہاں ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، اللہ کا فضل کہاں پہ ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی مقام پہ بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا جائے، درود پاک پڑھ لیا جائے، وظیفے پڑھ لیے جائیں، آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو برکتیں اترتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سارے وظائف اور کلاموں کے پڑھنے سے برکتیں اترتی ہیں. مگر اصل برکت کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ اصل برکت وہاں نہیں ہوتی کہ جہاں قرآن پڑھا جائے. وہاں ایک برکتوں کا چھینٹا پڑتا ہے اور برکتوں کی ایک ادنا سی خیرات وہاں پہ آتی ہے. اصل برکت کہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی سجا ہوا انسان بیٹھا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، سجا ہوا انسان بیٹھا ہے، عمل کرنے والا اور خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا اور تقویٰ سے آراستہ، پرہیزگاری سے آراستہ، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، عشق مصطفیٰ میں سجا ہوا انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں برکتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم پڑھنے پہ زور دیتے ہیں وہاں کرنے پہ زور دیں. اس کے بولیے، آیات کو پڑھنے کی بجائے ان پہ عمل کریں. عمل کرنے والا جہاں جہاں بیٹھا ہوگا نا، وہ سو بھی رہا ہوگا تو برکتیں اتر رہی ہوں گی. اس چیز کو یاد رکھیے. تو برکتوں کا نزول پڑھنے کی جگہ پہ نہیں ہوتا. کہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی سجا ہوا، بولیے سجا ہوا انسان بیٹھا ہو وہاں برکتوں کی بارشیں اترتی ہیں. یہ کیونکہ دادا صاحب کے عرس کا مہینہ ہے، دادا صاحب نے چلا کاٹا، دادا صاحب نے
تو کہاں پہ کاٹا کہ جہاں ایک سجا ہوا انسان موجود تھا. حضرت دادا اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان میں خوبی کیا ہے؟ وہ مسجد تو نہیں ہے، وہ ممبر نہیں ہے، وہ محراب نہیں ہے، وہ مسجد کا مینار نہیں ہے، وہ جائے نماز نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے؟ سجا ہوا. تو پھر کچھ ملا تو جاتے ہوئے کیا کہا کہ گنج بخشے مظہر نور. مظہر کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ. کیا؟ ظاہر ہونے کی. تو خواجہ نے کہا کہ یہ جو انسان یہاں پہ بیٹھا ہے نا، یہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں یہاں سے خدا کا نور پھوٹ رہا ہے. خدا کا نور پھوٹ رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی نا. گنج بخش فیض عالم مظہر. اب ساتھ ہی مسجد تھی تو مسجد کو نہیں کہا کہ یہ مظہر نور خدا ہے. کوئی مقدس مقام مظہر نور خدا، خدا کے نور کا ظہور وہیں پہ ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی سجا ہوا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. پھر برکتیں بھی وہیں پہ، رحمتیں بھی، انوار بھی وہیں پہ، تجلیات بھی وہیں پہ، اور دل کا سکون بھی وہیں پہ. یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ خدا کا فضل اور خدا کی برکتیں کہاں پہ اترتی ہیں کہ جہاں کوئی بولیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ کہ ہم برکتوں کے حصار میں آ جائیں اور ہم پہ ہر وقت برکتیں اتریں. تو یاد رکھیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت، عمل کرنا شروع کر دیں. کیا؟ تو برکتیں خود بخود آپ کا طواف کرنا شروع کر دیں. ساری کی ساری برکتیں کس پہ آتی ہیں؟ عمل پہ، تقویٰ پہ، طہارت پہ. تو پھر بولیے حضرت خواجہ اجمیری کا واقعہ ہے نا کہ وہ رات کو گزر رہے تھے تو کچھ بچے پریشان تھے. تو پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہا کہ ہم سبق یاد کر رہے تھے، تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، اب سبق یاد نہیں ہوا ہے، صبح استاد صاحب سے مار پڑے گی، پریشان ہیں. تو خواجہ نے کیا فرمایا کہ اس مٹکے میں کیا ہے؟ کہا کہ پانی ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس پہ دم کیا تو وہ تیل بن گیا. کیا بن گیا؟ پورا مٹکا تیل کا مل گیا. بچوں کی موج ہو گئی. کچھ مہینے گزر گئے، اب اس نے بھی ختم ہونا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر بچوں نے کیا سوچا؟ کہا کہ بابے نے بسم اللہ ہی پڑھی تھی. تو ہم پڑھ لیتے ہیں. مٹکے کو پانی سے بھرا اور سارے بچے بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 دفعہ پڑھ دیا، 500 دفعہ پڑھ دیا، مگر وہ تیل. اب وہ بابا جی کے پاس آئے، کہا کہ حضور آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھی تو وہ پانی نہ رہا بلکہ، اور ہم نے تو کئی 100 بار پڑھ لی ہے. تو خواجہ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ نے کہا صرف بسم اللہ سے کام نہیں چلتا، پڑھنے کے لیے زبان بھی خواجہ کی ہونی چاہیے. پڑھنے کے لیے زبان بھی. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اصل برکت کا منبع وہ کلمات نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں. بے شک ان الفاظ میں برکتیں ہیں، مگر ان برکتوں کو کوئی کھولنے والا بھی تو ہونا چاہیے، باہر لانے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو برکتیں وہاں آتی ہیں کہ جہاں کوئی آسان سا جملہ میں سمجھا رہا ہوں، جہاں کوئی. اور بات میں نے شروع کہاں سے کی ہے؟ صحبت. تو صحبت کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ سجے ہوئے انسان کی. تو جہاں بھی کوئی سجا ہوا شخص بیٹھا ہوا ہو وہاں برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، سنبھالی نہیں جاتی. پھر ہر کسی کو اس کے نصیب کے مطابق حصہ ملتا چلا جاتا ہے. میں ایک آیت کا حوالہ دے کر تو آگے بڑھتا ہوں. ایک اعتراض کا اس میں جواب دیا
ہم نسبتوں کا حیا کرتے ہیں. اس کا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی خواجہ غریب نواز کی نسبت سے اجمیر شریف کہتے ہیں. ادباً احتراماً خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے اجمیر، ملتان، سرہند، بریلی، گولڑا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ اجمیر، تو وہاں تو اکثریت ہندوؤں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اکثریت ہندوؤں کی ہے، مشرکوں کی ہے، تو پھر آپ نے کیسے شریف کہہ دیا؟ وہ تو شریف کہنا بنتا ہی نہیں. بریلی شریف، سرہند شریف وغیرہ وغیرہ کہ جہاں کافروں کی، غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اسے آپ نے شریف کیسے کہہ دیا؟ تو پھر آئیے اس کا جواب خود اللہ نے اپنے عمل سے دیا ہے، اپنے اور اپنی سنت سے دیا ہے. دیکھیے حضور مکے میں ہجرت سے پہلے، کیا ہجرت کے بعد تو پھر جب فتح مکہ ہوا پھر تو پورے مکے پہ حضور کا قبضہ ہو گیا، پھر اذانیں شروع ہو گئی، نمازیں، دین غالب آ گیا. مگر یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت سے. اب ہجرت سے پہلے مکہ کی صورتحال کیا ہے کہ ابو جہل بھی وہیں پہ ہے، ابو لہب بھی وہیں پہ، اور سارا مکہ کن سے بھرا ہوا ہے؟ بولیے بولیے، کفار سے، مشرکوں سے. اور کفار میں سب سے بدترین جو کافر ہیں وہ مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے. اور مسجد حرام میں بھی 360 بت ہیں. ابھی اذان نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی، تو سارا مکہ کس سے بھرا ہوا ہے؟ شرک سے، کفر سے، گمراہی سے، بتوں سے. مگر اس مکے میں صرف ایک ہے آمنہ کا دادا، صرف ایک. تو مولا کیا فرماتا ہے؟ سنیں ان لمحات میں کہ جب مکہ شرک سے مولا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اگر یہ قسم مدینے کی اٹھائی ہوتی تو بات اور ہوتی، مگر یہ قسم مدینے کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ اور مکہ کی بھی ہجرت سے پہلے کی ہے، جب سارا مکہ کفر سے بھرا ہوا ہے. مولا فرماتا ہے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ تو یہاں پہ چلتا پھرتا ہے. اب بتائیے شریف کہنا، ہمارا کسی شہر کو شریف کہنا یہ بڑی بات ہے یا مولا کا قسم اٹھانا بڑی بات ہے؟ بولیں نا. اور مولا قسم اٹھا رہا ہے مکے کی. اب بتائیے مولا نے قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ یہاں کافر زیادہ ہیں؟ بولیں. یہاں مشرک زیادہ ہیں؟ نہیں. یہاں پہ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، مولا نے دیکھا؟ نہیں. وہ سارے شہر پہ چھائے ہوئے کفر کو نہیں دیکھا، یار کے مقام کو دیکھا. مولا فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے پر میرا سجا ہوا انسان تو اس شہر میں رہ رہا ہے. تو مولا فرماتا ہے میں کسی گدگی کو نہیں دیکھ رہا، اپنے یار کے حسن کو دیکھ رہا ہوں. یہاں اس وجود پر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو پھر لا اقسم بہذا البلد، ابھی یہ شرک سے پاک نہیں ہوا تو میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں. جب یہ شرک سے پاک ہو جائے گا اور پھر وہ مدینہ جہاں قیامت تک میرے یار کا ڈیرا ہوگا، سمجھ جاؤ اس مدینے کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہوگا. یہاں سے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ برکتیں کہاں اترتی ہیں؟ جہاں کوئی سجا ہوا انسان بیٹھا، عمل میں ڈھلا ہوا انسان بیٹھا ہو، وہاں پہ کیا اترتی ہیں؟ اس لیے میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور نے مسجد نبوی کو نہیں سجایا، مسجد نبوی کو نہیں سجایا. پوری سیرت پڑھ لیں حضور کی. مسجد کو سجانے میں حضور کی ایک بھی سنت نہیں ہے.
کہ حضور نے کارپٹ بچھائے، دریا بچھائیں، چادریں بچھائیں، رنگ و روغن کروایا، کمکمے لگوائے، کوئی روشنی کا انتظام کیا؟ کچھ نہیں، بالکل سادہ۔ تو پھر حضور نے کیا کیا؟ مسجد نہیں سجائی، مسجد میں آنے والے انسانوں کو سجا دیا۔ تو پھر بولی یہ برکتیں اتری کہ نہیں؟ مینار اس کے اونچے نہیں تھے، مسجد بہت بڑی نہیں تھی، پتھر نہیں لگا ہوا تھا، کسی بھی سہولت کا اس مسجد میں اہتمام نہیں تھا، مگر برکتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں، کیونکہ وہاں بھی کیا سجے ہوئے تھے؟ تو حضرات محترم، صحبت کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھیے کہ برکتیں کہاں اترتی ہیں؟ جہاں کوئی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، لاہور کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ادھر بادشاہی مسجد ہے، ادھر داتا اجمیری کی مسجد ہے، کیوں بھائی؟ تو دونوں مسجدیں کس کی ہیں؟ بولے دونوں میں نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اذان اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، سجدہ، مگر کیا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ رونق کہاں پہ ہے؟ رونق کہاں پہ ہے؟ وہاں عشاء کی نماز کے بعد بھوک کا عالم، کوئی شخص وہاں پہ نہ رہا، اور داتا کے دربار میں عشاء کی نماز کے بعد جو رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی صدائیں بلند ہوتی چلی جاتی ہے، پوری رات رونق ہے۔ تو بھئی فرق کیا ہے؟ وہاں 4 مینار ہیں، یہاں 2 مینار ہے نا بھئی، وہ اس سے بڑی مسجد ہے، مگر فرق کیا ہے کہ اس مسجد میں کوئی سجا ہوا، اور اس مسجد کے کونے پہ سجا ہوا داتا اجمیری بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ جس کے بارے میں میرے اقبال نے کہا کہ سید اجمیر مخدوم امم، سید اجمیر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ فرمایا کہ یہ اجمیر کا سردار ہے، اجمیری تھے نا، اور مخدوم امم، قوموں کا مخدوم ہے، امتوں کا مخدوم ہے، دنیا اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو سلام کرتی ہے، اس کا نام لیتی ہے، مرقد او پیر سنجر را حرم، اور اس داتا کا جو مزار ہے پیر سنجر خواجہ غریب نواز، غریب نواز کے لیے حرم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ مرقد او پیر سنجر را، کوئی جو سلطان باہو نے کہا کہ مرشد دا دیدار باہو میں لکھ کروڑ، وہ ایک ہی پیغام ہے، کہیں فارسی میں، کہیں اردو میں، کہیں پنجابی میں، صوفیوں کے اندر بولتا تو ایک ہی ہے نا، لہجہ اپنا اپنا ہے، زبان اپنی اپنی ہے، محاورے اپنے اپنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مرشد دا دیدار باہو، اور کڑی شریف والوں نے کیا کہا کہ مرشد دا در خانہ کعبہ، مرشد دا در حج ضروری کریے، حج ضروری۔ تو حضرات محترم، برکتیں کہاں اترتی ہیں؟ جہاں کوئی بولے سجا ہوا انسان بیٹھا ہوتا ہے، اور کائنات کا جو سب سے سجا ہوا ہے، کائنات کا جو سب سے سجا ہوا انسان ہے، وہ مکے میں نہیں ہے، بولو وہ مدینے میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مکے میں ثواب بہت ملتا ہے، اجر بہت ملتا ہے، حج مکے میں ہوتا ہے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا برکتوں کا سیلاب مکے میں نہیں ہے، وہ مدینے میں ہے اور مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اس لیے کہ سجا ہوا انسان، یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ سجا ہوا انسان آمنہ کا جس قبر میں آرام فرما ہے، جس قبر میں آرام فرما، اب دیکھیں نا اس قبر میں طواف تو نہیں ہوتا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ حج عمرہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ سارے اعمال اور ساری عبادات کہاں پہ ہوتی ہیں؟ مکہ میں ہوتی ہیں، مگر جس مٹی پر حضور کا جس میں اطہر موجود ہے
وہ زمین کا حصہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہی سے بھی۔ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ برکتیں کہاں اترتی ہیں؟ جہاں کوئی اور تقدس کہاں ملتا ہے؟ جہاں کوئی، بلکہ یوں کہیں کہ خود مولا کہاں ملتا ہے؟ جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا کہ مولا کائنات میں کسی کے قریب نہیں ہے، انسان کے قریب ہے۔ کس کے؟ بولیں، اور قریب بھی اس کی شارک سے بھی۔ تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے، دو قسم کے انسان ہیں۔ کتنی؟ کچھ انسانوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے کہ مولا ہماری شہرت سے بھی زیادہ۔ دیکھیں عالم اور جاہل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عالم اور جاہل میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عالم محسوس کرتا ہے، جاہل بولے سیب جاہل کے ہاتھ میں دے دیں اور ایک آج سائنسدان کے ہاتھ میں دے دیں تو سیب تو دونوں کے ہاتھوں میں ہے اور دونوں اسے کھائیں گے، دونوں کو ذائقہ ایک جیسا ملے گا، مگر جاہل کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس سیب میں کیا کیا ہے۔ یہ کس کو احساس ہے؟ بولیں۔ اب عالم میں اور جاہل میں کس کا فرق ہے؟ بولیں نا، احساس کا۔ کس کا؟ ورنہ سیب دونوں کے ہاتھ میں ہے، دونوں کھائیں گے، دونوں فائدہ اٹھائیں گے، مگر عالم اور جاہل میں یہ فرق نہیں ہے کہ جاہل کے پاس سیب ہے نہیں، سیب تو بولیں نا، عربوں کے پاس تیل ہے مگر ان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں، کیونکہ انہیں خبر نہیں کہ تیل ہے کہاں، نکالنا کیسے، یہ سائنسدانوں کو پتہ ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ تو وہ تیل رکھ کے بھی کیا ہیں؟ بولے نا، ہم سارے ہی سائنس میں پیچھے رہ گئے، تو ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں مگر جاہل ہیں کیونکہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ تو عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے بندے کچھ بھی نہ ہو مگر اسے کیا ہو؟ احساس ہو کہ یہ شے ہے، فلاں جگہ پہ ہے اور اس شے میں یہ خوبی ہے۔ تو یارو خدا بھی ہر شخص کے قریب ہے اور اس کی جان سے بھی، تو فرق صرف یہ ہے کسی کو محسوس ہوا اور کسی کو محسوس بولی ہے، کسی کو محسوس، بس جس کو محسوس ہو گیا وہ عالم بن گیا، وہ ولی بن گیا، متقی بن گیا، خدا کا بندہ بن گیا، اس کے پیاروں میں شامل ہو گیا، اور جس کو محسوس نہ ہوا وہ قریب رکھ کے بھی ناکام رہا۔ ابو جہل میں ابو بکر میں یہی فرق ہے۔ کیوں بھائی؟ ابو جہل کو احساس، ابو بکر کو، یاد رکھیں مولا کسی اور کے قریب نہیں۔ بولیں، اب بڑی سیدھی سی بات ہے، سیب کے فائدے آپ کو وہی بتائے گا جسے جو خود محسوس کرے گا، جو خود، اور جس کو خود محسوس نہیں وہ کھا تو سکتا ہے مگر بتا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ پھر مولا بھی آپ کو وہیں سے ملے گا نا، اس انسان سے ملے گا جس انسان نے اس کے قرب کو محسوس کر لیا ہے، جان لیا ہے، جسے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ ہاں مولا میری شہرت سے بھی قریب ہے۔ اس کے قریب جاؤ گے تو پھر ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو چاہتا ہے نا میں خدا کی صحبت میں بیٹھوں، میں خدا کی صحبت میں بیٹھوں اور خدا کے قرب میں بیٹھوں، تو پھر وہ کسی مسجد میں جائے، منبر محراب میں جائے نہیں، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے، وہ خدا کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کس کے قریب ہے؟ بولے ہر انسان کے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو اس قرب کو، بولیے، اس قرب کو محسوس کر لیتا ہے، اس قرب کو۔ خواجہ غریب نواز نے اسی لیے کہا، آپ فرماتے ہیں یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے بھئی کسی نہ کسی طرح انسان کا بھلا ہو جائے، کیا ہو جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ دین کو بھی ہم آسان کر کے پیش کرے، بندہ ڈر نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ تو خواجہ فرماتے ہیں کہ یارو اگر کچھ نہ ہو سکے، اگر
لمبی محنتیں نہیں نہ ہو رہی تو کسی ولی کا قول ہی یاد کرو، کسی ولی کا خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں گنج و بخشے مظہر، تو خواجہ نے کہا کہ کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا، کیونکہ یہ اس کا قول ہے جس نے خدا کو قریب محسوس کر لیا، اس کے قول میں بھی ہدایت کا نور ہے، اس کے قول میں بھی ہدایت کا نور ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے، حدیثیں یاد نہیں ہو رہی، آیتیں یاد، بڑے لمبے چوڑے بعض نصیحت یاد نہیں ہو رہی، اتنا تو کر لو کہ کسی ولی کا۔ آگے فرماتے ہیں اگر قول بھی یاد نہ ہو سکے، اگر تو کسی ولی کا نام ہی یاد کر، کسی ولی کا نام، فرماتے ہیں فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آپ کی قول یاد رہے گا۔ کیا فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا قول ہی، اور یہ بھی نہ ہو سکے اس سے بھی کمزور ہو تو پھر کیا کر لو، کسی ولی کا نام یاد کر لو، فائدہ ہوگا۔ اب یہ خواجہ غریب نواز نے کہا یہ کہ صحبت کے مختلف بہانے ہیں، کس کے؟ تو فرمایا کہ کسی ولی کا اور یاد کر لو، اور اگر کسی ولی کا نام یاد کر لو۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اور یہ کرام کے اعمال کی حکمت ہے، یہ جو ہم عرس مناتے ہیں، کیا عرس مناتے ہیں اور 11ویں کی محفل کرتے ہیں، کیا یہ ولیوں کا نام یاد کرنے کا خوبصورت بہانہ نہیں؟ بولے بھی عرس میں جو آئے گا، 11ویں میں جو آئے گا، بے شک اس نے تلاوت نہیں سنی، نعت خطاب محفل میں نہیں بیٹھا، آخر میں آیا اپنے وقت پہ، لنگر کے وقت پہ، اس نے صرف کیا کھایا؟ بولے نا، تو لنگر کھاتے ہوئے بھی یہ احساس تو ہوگا نا کہ میں عبد القادر جیلانی کا لنگر کھا رہا ہوں۔ تو ہر نوالے کے ساتھ، ہر زبان پہ بے شک نہ آئے مگر ذہن میں تو، شعور میں، احساس میں، اور ولی کا نام یاد ہوگا کہ نہیں؟ تو اگر اس 11ویں سے کسی ولی کا نام ہی انگ انگ پہ نقش ہو جائے تو یہ تھوڑا فائدہ ہے، بولیے۔ اولیاء کرام کے میلے ہوتے ہیں نا، میلوں پہ دکانیں بھی لگتی ہیں، گاؤں دیہات میں آج بھی رواج ہے، لمبے لمبے بازار لگے، مٹھائیوں کی دکانیں ہیں، دیگر دکانیں ہیں، تو بہت سے لوگ آتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، دربار میں بھی، بس وہ بازار کی سیر کرنے آتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ میرے کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ان کا بھی فائدہ ہے۔ بے شک ایک آدمی آیا مزار پہ، مسجد میں، اس نے بازار سے برفی کھا لی، جلیبی، اس بازار سے گھوم کے چلا گیا، تو کم از کم اسے یہ تو احساس ہوا نا کہ میں داتا کے میلے میں آیا، میں بابا فرید کے میلے پہ آیا ہوں، کھا وہ برفی رہا ہے مگر نام تو بابے کا جا رہا ہے کہ نہیں؟ بولیں تو یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کسی ولی کا قول یاد کر لو، اور قول بھی یاد نہ ہو، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا شجرہ، کیا شجرہ، اس میں اپنے مرشد سے لے کر حضور تک سب کے نام ہوتے ہیں، اور جو مریدین ہیں اکثر وہ معمول رکھتے ہیں صبح کے وقت، شام کے وقت پورا شجرہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میری زبان پہ میرے مرشد کا نام آ جائے، پھر مرشد کے مرشد کا، پھر ان کے مرشد کا، پھر ان کے مرشد کا، یہاں تک کہ پوری لڑی میری زبان پہ آ جائے، اور پہنچتے پہنچتے میں دربار محمد مصطفیٰ میں پہنچ جاؤں۔ تو شجرے کا جو اصل مقصد ہے، پھر کسی نے پیر مہر علی شاہ سے بھی پوچھا تھا، کس سے؟ سید ہے نا،
پیر مہر علی شاہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کا شجرہ کیا؟ تو پیر مہر علی شاہ نے کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں سید پتر سیال، سید پتر پیر سیال کا نام لیا نا، سید پتر سیال پتر پٹھان دا خواجہ سلیمان دوسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سید پتر، یہ شجرہ ہے نا روحانی، سید پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان پتر کھر، حضرت خواجہ نور محمد بہاوی چشتی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرات محترم، تو خواجہ غریب نواز کی بات یاد رہے گی نا؟ کیا فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے اور وہ بھی نہ ہو تو کسی کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی شخص کو آپ جانتے نہیں، جانتے غیر ہے، کوئی تعلق نہیں، مگر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یا آپ کے سامنے بیٹھ کے نام لے لے آپ کے کسی پیارے کا، میں مثال دے رہا ہوں، نام لے آپ کے کسی پیارے کا، کسی محبوب کا، کسی دوست کا، کسی سجن کا نام لے لے اور بڑی محبت سے لے، اب ایمان سے بتانا وہ غیر رہے گا؟ بولے گے اب وہ اجنبی رہے گا؟ اب وہ لا تعلق رہے گا؟ آپ کہیں گے تم تو غیر ہی ہے، پر نام میرے سجن کا لے رہا ہے، نام میرے پیارے کا لے رہا ہے، تو پھر بولیے اسے سینے سے لگائیں گے کہ نہیں؟ گھر میں بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پوری خاطر مدارات کریں گے، صرف اس وجہ سے تھا تو غیر مگر نام لے لیا آپ کے پیارے کا، سجن کا، تو پھر غیر رہا اپنا بن گیا۔ تو یار بھی انسانوں کا یہ حال ہے، تو پھر مولا کا کیا حال ہوگا؟ ایک شخص غیر ہے، اجنبی ہے، مگر وہ نام لیتا ہے مولا کے پیارے کا، اور لیتا بھی ادب سے، احترام سے ہے۔ مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، کیوں بھائی؟ اندر کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا مگر مولا کے کسی پیارے کا نام لے لیا، بڑی بولیے بڑی محبت سے، تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ مولا کا پیارا بنے گا کہ بولے؟ اس لیے خواجہ نے کہا کہ کچھ نہ ہو سکے کسی ولی کا، اور بھی یاد نہ ہو سکے تو کسی ولی کا